حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل کس کردار کے مالک تھے اور کس عمدہ اچھے اخلاق کے مالک تھے، ذرا وہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آپ کا یہ واقعہ اور آپ کا یہ بیان نقل کیا ہے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں ولا زنیت ولا سرقت فی جاہلیت ولا اسلام ولا تغنیت، اللہ اکبر، میں نے زمانے جاہلیت میں بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی، زمانے جاہلیت میں کبھی یہ گندا کام نہیں کہ اسلام لانے کے بعد کیسے کر سکتے ہیں، فرمانا ہے زمانے جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام کے آنے کے بعد نہ میں نے کبھی زنا کی ہے، نہ میں نے کبھی چوری کی ہے اور نہ ہی میں نے کبھی گانا سنا ہے، بلا تمنیت منذ اسلمت، اور جب سے میں نے کلمہ پڑھا کبھی میرے دل میں خواہش بھی نہیں آئی کہ میں ایمان کو چھوڑ دوں، بلا مسست فرجی بیمینی منذ بایعت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دی ہے، تب سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو چھوا تک نہیں۔ انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، فرمایا نہیں، میں نے کبھی اس کو نہیں چھوا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ نقل کیا امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی رحمہ اللہ، وفات 430 ہجری، معرفت الصحابہ میں، فرماتے عثمان غنی رضی اللہ فرماتے فواللہ ما زنیت فی جاہلیہ ولا اسلام ولا قتلت نفسا بغیر نفس، میں نے زمانہ جاہلیت اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نہ کبھی زنا کی ہے، نہ کبھی میں نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا۔ قبول اسلام کا واقعہ کیا ہے؟ آپ کی خالہ سودا بنت قریظ آپ کو اسلام کی دعوت دیتی تھی، اسلام کی طرف مائل کرتی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ غور و فکر فرماتے تھے۔ یہ واقعہ تفصیل سے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں عثمان فرماتے فانطلقت مفکرا، ایک مرتبہ میں سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا، مجھے ابو بکر صدیق سے ملے، میں نے بتایا کہ میری خالہ سودا نے مجھے بات کی ہے، میں اس پر غور و فکر کروں۔ صدیق کو نے فرمایا ویحک یا عثمان، عثمان اللہ تیرا بھلا کرے، انک لرجل حازم ما یخفی علیک الحق من الباطل، آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، آپ کے اوپر تو حق واضح ہونا چاہیے۔ ماذ الاسنام التی یعبدها قومنا، یہ کیا بت ہے جس کو ہماری قوم پوجتی ہے؟ الیست من حجارت سم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، یہ پتھروں کی بنی مورتیاں نہیں ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل، فرمایا بالکل اسی طرح۔ پھر صدیق نے فرمایا لقد صدقت کا خالت کو، تمہاری خالہ نے ٹھیک کہا، یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ کیا خیال ہے ہم چاہیں؟ کہتے ہیں ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، آن فرمایا یا عثمان عجب اللہ الی جنت ہی، عثمان کلمہ پڑھ، اللہ کے پر ایمان لاؤ، جنت میں داخل ہو، اللہ اکبر، فانی رسول اللہ الیک و الی خلقی، اے عثمان میں اللہ کا پیغمبر ہوں تیری طرف بھی اور پوری مخلوق کی طرف۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں فواللہ ما تمالکت حین سمعت قولہ ان اسلمت وشہدت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ سنا تو بے اختیار میں کیا اٹھا، اسلمت وشہدت، میں اسلام لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر آپ داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت افراد میں سے ہیں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کے اندر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زید، اور چوتھے نمبر پہ کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت اللہ اکبر، چوتھے نمبر پہ کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، وہ نقل فرماتے ہیں المعجم الکبیر الطبرانی میں، فرماتے ہیں کہ یزید بن عمر المغافری فرماتے ہیں سمیت ابا ثور الفہمی
युहद्दिस अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल इन्नी लराबिउ अर्बातिन फ़िल इस्लाम, कि मैं वो शख्स हूँ जो चौथे नंबर का आदमी हूँ जो इस्लाम के अंदर कलमा पढ़ के मैं आया हूँ। अल्लाह अकबर। जब कलमा पढ़ा तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी मसाइब और तकालीफ के पहाड़ टूट पड़े। चुनांचे इमाम अबुल फरज नूरुद्दीन अली अल हलबी रहमहुल्लाह वफ़ात 1044 हिजरी इंसानुल उयून फी सीरत अल अमीन वल मामून अल मारूफ असीरत बसीरत अल हलबिया, इसके अंदर फरमाते हैं सुभान अल्लाह, फरमाते हैं जब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कलमा पढ़ा मुसलमान हुए तो आपके चचा हकम बिन अबुल आस ने आपको बांध दिया और उसने कहा तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक तुम दीन मोहम्मद को न छोड़ो। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह फरमाने लगे वल्लाहि ला अदउहु अबदा वला उफारिकुहु, ना मैं छोड़ सकता हूँ ना अलग हो सकता हूँ। फलम्मा अल हकम सलाबतहु फिल हक तरकहु, जब हकम ने आपकी पुख्तगी देखी हक के मामले में छोड़ दिया। और मैं आप तमाम को ये बात कहता हूँ, शरीयत के बारे में डट जाना सीखो। डट जाना हमारा काम है, आसमान से मदद उतारना मेरे अल्लाह का काम है। कुछ तकालीफ आती हैं, अल्लाह ताला उसके रास्ते फिर खोल लेते हैं।